أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں علم کو کسب کرو، علم کو حاصل کرو، علم کو طلب کرو، کوشش جد و جہد کرو علم کے حصول کے لیے. مولا علم کی تحصیل سے ہمیں کیا فائدہ میسر ہوگا؟ فرمایا یکسبکم الحیات، علم تمہیں حیات عطا کرے گا، علم تمہیں زندگی عطا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زندگی چاہتے ہیں تو علم کے لیے کدوکاش کریں، علم کے لیے کوشش کریں، علم کے لیے کاوش کریں. جتنا علم کے لیے کاوش ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمیں علم زندگی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق مرحمت فرمائے. الحادی العشر عقیدتنا فی البدع، ہمارا عقیدہ بدع سے متعلق. البدع فی الانسان، بدع انسان کو بھی ہوتا ہے، بدع انسان کے لیے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ البدع فی الانسان، یہ عنوان بنا کے اب شروع کیا انہوں نے. دیکھیے دو نقطے لگے ہوئے تھے، اب گفتگو شروع کریں. ان یبدو لہ رأی فی الشیء، ظاہر ہو اس انسان کے لیے ایک ایسی رائے کسی چیز سے متعلق کہ لم یکن لہ ذالک الرائے سابقا، کہ وہ رائے پہلے اس کے لیے نہ ہو. کسی بھی چیز کے لیے فرض کی اس کے لیے ہماری رائے یہ ہو کہ میں اس کو یہاں رکھ، اور اب نئی رائے ظاہر ہو کہ اس کو یہاں نہیں، ہم نے یہاں رکھنی اس نیچے. یہی بدعہ ہے. ارادہ تھا یہاں رکھنے کا، رکھ رہے ہیں یہاں. کیوں رکھ رہے ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن انسان کا کسی چیز کے بارے میں ایک رائے کا بدل جانا، جو رائے پہلے تھی وہ نہ ہو، دوسری رائے آ جائے سامنے. کیسے؟ بِأَن يَتَبَدَّلْ عَزْمُهُ فِي الْعَمَلِ، اس طرح کہ اس کا عزم، اس کا ارادہ، اس کا قصد کسی عمل کے بارے میں تبدیل ہو جائے. وہ چاہ رہا تھا کہ وہ نماز یہاں پڑھے، پھر جا کے وہ مسجد میں پڑھ رہا ہے. وہ مسجد میں پڑھنا چاہ رہا تھا، وہ تو کربلا میں پڑھ رہا ہے. تبدیل ہو جائے رائے. انسان کے متعلق کسی بدعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی رائے کسی چیز کے متعلق تبدیل ہو جائے، اور رائے وہ ہو جائے جو پہلے نہیں تھی. بات واضح ہوئی؟ الذی کان یرید، وہ عمل جس کا وہ ارادہ کرتا تھا. ان یصنعہ، کہ وہ اس کو انجام دے گا. اذ یحدث عندہ ما یغیر رأیہ وعلمہ بہ، اس لیے اس کے سامنے کوئی ایسی بات سامنے آ گئی، نئی بات سامنے ہوئی، ایک حادثہ ایسا سامنے آیا کہ جس نے اس کی رائے کو، اس کے علم کو تبدیل کر دیا. تو رائے اور علم کا تبدیل کرنا اس منزل کے اوپر، اس کی بنیاد پر اس نے وہ جو پہلے ارادہ تھا، جو پہلے نیت تھی، جو پہلے سوچ کے رکھا ہوا تھا عمل کے بارے میں، بدل دیا. یہ بدعہ ہے. فَيَبْدُو لَهُ تَرْكَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُرِيدُ فِعْلَهُ، اب اس نے کہا اس کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ وہ اس کا ارادہ کر رہا تھا اس کو انجام دے. سوچ رہا تھا کہ وہ کھانا کھائے، پھر بعد لگا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کیسے؟ فرض کی اس کے پیٹ کے اندر کوئی درد شروع ہو گیا، گیس پیدا ہو گیا. تو پہلے یہ چیز نہیں تھی، بعد میں یہ ہوئی، اس کی وجہ سے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا. یہی بدعہ ہے. وَذَالِكَ، اور یہ تبدیلی ہے، یہ کیسی ہوتی؟ ان جہل بالمصالح، مصلحتوں سے جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے. وَنِدَامَةً عَلَى مَا سَبَقَ مِنْهُ، اور یہ ندامتاً ہوتی ہے کہ جو پہلے وہ کام کر رہا تھا وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، وہ کرنے لگا، لہذا اس بنیاد پر اس نے تبدیل کر لیا. والبدع بهذا المعنى، اس معنی میں بدع جو ہے یستحیل اللہ تعالی، اللہ کے لیے مستحیل ہے، اللہ کے لیے محال ہے کہ ہم اس معنی میں کہیں کہ اللہ کو بدع واقع ہوتا ہے. کیوں؟ لأنہ من الجہل والنقص، اس لیے کہ جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، نقص کی بنیاد پر ہوتا ہے. وذالک محال علیہ تعالی، اور اللہ کے اوپر نہ تو جہالت کا بات کی جا سکتی ہے، نہ نقص کی بات کی جا سکتی ہے. ولا تقول به الامامیہ، اور نہ ہی فرقہ امامیہ اس بات کا قائل ہے. شیعہ اثنا عشری فرقہ، امامیہ فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے.
جیسے بدا انسان کو ہوتا ہے ویسے ہی بدا اللہ کو ہو جائے. ہم نہیں کہتے، ہم اس بات کے قائل نہیں، کیونکہ انسان کو جو بدا ہو رہا ہے یہ جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، ندامت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اللہ کے لیے یہ چیز وہ عین علم ہے، وہاں ندامت کا کیا تعلق. بات واضح ہوئی. قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر ارشاد فرماتے ہیں، من زعم، جو ایک گمان کرے، ان اللہ تعالی بدا لہ فی شیء، کہ اللہ کو کسی چیز کے متعلق بدا واقع ہوا، بداء ندامتا، کیسا بدا؟ ندامت والا بدا، فہو عندنا کافر باللہ العظیم، تو ہمارے نزدیک وہ اللہ کا کافر ہے. جسے اللہ کا انکار کرنے والا ویسے ہی وہ جو اللہ کے بارے میں اس طرح کا گمان کرے. وقال ایضا، امام نے یہ بھی فرمایا، امام صادق نے، من زعم ان اللہ بدا لہ فی شیء، جو ایک گمان کرے کہ اللہ کو کسی چیز سے متعلق کوئی بدا واقع ہوتا ہے، ولم یعلم، اور اس چیز کو وہ گزرے ہوئے کل کو نہیں جانتا. آج ایک چیز اللہ پہ سامنے ہوئی، سامنے آئی، اور اللہ کل اس کو گزرے ہوئے کل کو، امس کہتے گزرے ہوئے کل کو، وہ گزرے ہوئے کل میں وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا. فَأَبْرَأُ مِنْهُ، تو میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. غیر انہ وردت عن ائمتنا الاطہار علیہم السلام، روایات اس کے علاوہ وارد ہوئی ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام سے کچھ روایتیں، توہم القول، جو اس قول کا وہم دیتی ہیں. یعنی ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو وہم ہوتا ہے کہ یہی والا بدا بن المعنی المتقدم، جس معنی میں گزرے ہوئے معنی کے اندر جو بدا کا جو مفہوم ہے وہی معنی صحیح ہے. جو غیر آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے، تو وہ ایسی روایتیں ان کے پاس مل جاتی ہیں کہ ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ یہی والا بدا جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے قائل ہیں شیعہ لوگ، چونکہ شیعوں کی کتابوں میں بات پائی جاتی ہے. تب ضروری ہے نا، اگر کوئی آپ سے کہنے لگے کہ شیعہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو آپ کو حقیقت کا پتہ ہو، معلوم ہونا چاہیے. کما، جیسے وردان الصادق علیہ السلام، جیسے امام جعفر علیہ السلام روایت وارد ہوئی ہے. بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے، ما بدا للہ فی شیء، نہیں بدا ہوا اللہ کو کسی چیز کے بارے میں، اللہ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی بدا واقع نہیں ہوا. بدا لہو فی اسماعیل ابنی، جیسے اس کو میرے بیٹے اسماعیل کے بارے میں بدا واقع ہوا. معاملہ کیا تھا؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا تھا. امام علی کے بڑے بیٹے کون تھے؟ امام حسن امام تھے. امام حسن کے بعد امام حسین امام ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ زندگی میں کہہ دیا تھا کہ ہذان امامان قاما اور قعدا، یہی دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہوں. تو امام حسن کے بعد امام حسین ہے، تب تو امام حسین امام ہے، رسول اللہ کے امام وہ ہو گئے. امام حسین کے بڑے بیٹے امام زین العابدین وہی امام ہوئے. امام زین العابدین کے بڑے بیٹے امام محمد باقر وہی امام ہوئے. امام محمد باقر کے بڑے بیٹے امام جعفر صادق وہی امام ہوئے. امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے جناب اسماعیل. تو لوگ یہی دیکھتے کہ بڑا بیٹا امام ہوتا جناب اسماعیل کو کہتے، لیکن یہ بھی ہمارے آنے والے امام یہی ہیں. امام صادق کے بعد یہی امام ہے، امام صادق کے بعد یہی امام ہے. تو لوگوں کو توہم تھا نا. اللہ نے کیا کام کیا؟ اللہ نے اسماعیل کو امام جعفر صادق کی زندگی میں موت دے دی، ان کا انتقال ہو گیا. انہیں کی لوگ ماننے والے اسماعیلی کہلاتے ہیں. یہ بورے لوگ جو ہوتے ہیں شش امامی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں 6 امام تک مانتے ہیں، امام جعفر تک وہی مانتے ہیں، امام مانتے ہیں. امام جعفر کے بعد کہتے ہیں جناب اسماعیل کو امام ہے، ان کو اسماعیلی کہا جاتا ہے. تو اب اللہ نے کیا کام کیا کہ امام کی زندگی میں ہی، تو اب امام صادق نے جملہ کہا یہ کہ جیسا بدا اللہ کو میرے بیٹے اسماعیل کے لیے ہوا، ایسے بدا کبھی نہیں ہوا، کسی کے بارے میں نہیں ہوا. اب پڑھنا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ جو سنی کہتے ہیں وہی تو کہیں گے آپ کے. تو کریں وَلِذَالِكَ، یہی وجہ ہے، نسب
بعض المؤلفین، نظم کیا ہے بعض لکھنے والوں نے، اس لیے فی الفرق الاسلامیہ، جو لکھنے والے اسلامی فرقوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اسلامی فرقے ایک دو ہیں، 73 ہیں. الی الطائفہ الامامیہ، انہوں نے لکھا کس کے لیے لکھا؟ امامیہ گروہ کے لیے لکھا. القول، یہ قول لکھا کہ یہ قائل ہیں بالبدا، بدا کے، کہ اسلامی فرقوں میں سے یہ امامیہ فرقہ جو ہے یہ بدا کا قائل ہے، کیونکہ ان کے امام نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا. تعنن، یہ جو لکھتے ہیں نا، نظم کیا ہے یہ بعنوان تعن، طنز کرتے ہوئے، کیا ہے بدا کے المذہب، مذہب کے بارے میں تانا دیتے ہوئے، وہ طریق علیہ، اہل بیت کے راستے پہ تانا دیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں. وَجَعَلُوا ذَلِكَ، اور قرار دیتے ہیں اس کو، کس کو نہیں؟ بدا کو. من جملہ التشنیعات علی الشیعہ، شیعوں کے اوپر جو تشنیع کی جاتی ہے، تان و تشنیع، طنز، ان میں سے ایک طنز یہ بھی ہے کہ بدا کے قائل ہیں، ان کا تو عقیدہ بدا کا ہے، بدا بدا بدا، اس طرح کہتے ہیں. چلیے کنفرم ہو گیا کہ اس جیسی روایتیں پائی جاتی ہیں جس سے بعض لوگوں کو توہم ہوتا ہے. تو حضرت صحیح بات تو بتا دیجئے تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں. کہہ رہے ہیں وَالصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ، اس سلسلے میں صحیح ہے کہ ان نقول، کہ ہم کہیں یا ہم قائل ہو جائیں، کما قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے. ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بات کے قائل ہوں، جو اللہ نے عقیدہ بیان کیا وہ ہم عقیدہ رکھیں، جو نے بیان کیا وہ کہیں. اللہ نے کیا کہا ہے تو پڑھیے قرآن. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. ویثبت، جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے. یہ کہتا ہے وعندہ ام الکتاب، ام الکتاب تو اسی کے پاس ہے، اصل کتاب تو اسی کے پاس. کتاب کا مالک تو وہ ہے، جسے چاہے آپ کاپی میں لکھنے لگے، آپ کی مرضی، جسے چاہے مٹا دیں، جسے چاہے لکھیں. اور کہ پینسل سے اگر آپ لکھ رہے ہو مٹا دیا آپ نے، آپ ہی تو لکھ رہے ہیں. ہم نے کیوں مٹا دیا آپ نے؟ کہ بھائی کاپی میری، قلم میرا، ربڑ میری، میں لکھنے والا، آپ کو کیا پتا میں کیا لکھنے والا تھا؟ مٹا دیا میں نے. اللہ کی مرضی، جو چاہے لکھے چاہے مٹائے. قرآن نے کہا یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. ٹھیک ہے. وما انا ذالک، اس کا معنی کیا ہے کہ انہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد یظہر شیئا لسان نبیہ، کبھی کبھی، لفظ قد جب فعل مضارع پہ آتا تو کبھی کبھی کے معنی تقلیل کے معنی تھا، کبھی کبھی ظاہر کرتا ہے اللہ کسی چیز کو علی لسان نبی، یہی اپنی نبی کی زبان کے اوپر اللہ کسی بات کو ظاہر کرتا. نبی یہ کہو، ہم نے نبی نے کہہ دیا. کیوں؟ اللہ نے چاہا ظاہر ہو گیا. او ولیہ، یہ اس نے اللہ نے کہا اپنے ولی کے تم یہ بات کہو، ہم تو اللہ کی بات ماننا، انہوں نے فون کہہ دیا. او فی ظاہر الحال، یا حال اس طرح اللہ نے بنا دیا، حال اس طرح ظاہر کر دیا اللہ نے، حالت ایسی بنا دی. کیوں؟ لمصلحۃ، کسی مصلحت کی بنیاد پر. تقتضی ذلک الاظہار، جو تقاضا، جو مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ یہی اظہار ہونا چاہیے، اس وقت یہی کہنا چاہیے. ابھی آپ کو کوئی پکڑ لے باہر، کہو جے شری رام، ورنہ بھی ماریں گے آپ کو. مصلحت کیا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ مصلحت ہے، مصلحت کا یہ بات کہنے چاہیے، ہمیں اپنی جان بچانا ہے. ثم یمحوہ، پھر اللہ اس کو محو کر دیتا ہے. فیکون غیر ما قد ظہر اولا، اب یہ محو کرتا ہے تو اب وہ ہو جاتا جو پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور، پہلے کچھ اور اب کچھ اور. مع سبق علمہ تعالی بذلک، حالانکہ اللہ کو پہلے سے اس کا علم ہے، تو اس کی ذات عین علم ہے، اس کا علم زمانے میں نہیں بٹا ہوا ہے. بات واضح ہوئی؟ کما فی قصہ، اسماعیل قصے میں ہوا،
لما رأی ابوہ ابراہیم، یہ اسماعیل دوسرے والے ہیں، جیسے اسماعیل قصے میں، وہ نبی اسماعیل قصے میں ہوا، لما رأی ابوہ ابراہیم، جب ان کے باپ ابراہیم نے دیکھا، انہو یذبحہ، کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، کیا کام میں دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، یہ دیکھا، فیکون معنی قول امام علیہ السلام، تو اب ہمارے امام جعفر کا جو قول کے معنی ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ انہو ما ظہر للہ سبحانہ امر فی شیء، کہ اللہ نے کسی چیز کے بارے میں کوئی امر ظاہر نہیں کیا، کما ظہر لہ فی اسماعیل، جسے کہ اللہ نے اسماعیل کے بارے میں ظاہر کیا، کون سے اسماعیل؟ ولدہ، جو ان کے بیٹے ہیں، اذ اخترعہ قبلہ، کہ اللہ نے اذ احترمہ قبلہ، یا اخترعہ، کہ اللہ نے ان کو اختیار کر لیا، ان کو لے لیا پہلے ہی، لیعلم الناس انہ لیس بامام، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام نہیں، وقد کان ظاہر الحال انہ الامام بعدہ، اور پھر حال ظاہر کر دے کہ امام جو ہیں وہ امام ان کے بعد میں ہیں، امام صادق کے بعد میں جو زندہ رہے وہ امام ہے، لأنہ اکبر ولد، اب یہ کیوں؟ اگر یہ مسئلہ اگر یہ زندہ رہ جاتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ یہ بڑے بیٹے ہیں یہی امام ہے، لذا اللہ نے کیا کام کیا؟ پہلے ہی ان کو اٹھا لیا، موت آ گئی۔ تو اب امام نے کہا کہ جیسا معاملہ یہاں ہوا، بات واضح ہوئی، وہ قریب من البدا، بدا کے بالکل قریب، یہ حاضر معنی اسی معنی میں بدا کے قریب، جو جس کے ہم قائل ہیں، جو ہمارے نزدیک جس کے ہم قائل ہیں، بدا کے معنی میں، اسی معنی میں کیا ہے؟ احکام الشرائع، شریعت کے احکام کا نسخ ہونا، ختم کر دینا، السابقہ جو پہلے والی، نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000، رسول کتنے ہیں؟ بڑے رسول کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ شریعت دے کے بھیجتا ہے۔ سب سے پہلی شریعت کس کے پاس میں آئی؟ حضرت نوح کے پاس، دوسری شریعت حضرت ابراہیم کے پاس، تیسری شریعت حضرت موسیٰ کے پاس، چوتھی شریعت حضرت عیسیٰ کے پاس، پانچویں شریعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ، یہی 5 نبی ہیں، ہر ایک کے پاس شریعت۔ نوح کو شریعت دی، ابراہیم سے کہہ تمہیں شریعت دی، شریعت ختم کر دی۔ موسیٰ کے پاس شریعت آئی، ابراہیم کی ختم، عیسیٰ کے پاس میں آئی، موسیٰ کی ختم، حضور کے پاس میں آئی، چاروں ختم، سب مانتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو اللہ نے پہلے کہیں نجات لگ گئی کپڑے کے اوپر، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، کپڑا پاک ہی نہیں ہو سکتا تھا، جہاں نجس ہو گیا کپڑا کٹے گا، وہ پاک نہیں ہو سکتا وہ، لیکن اللہ نے اس شریعت کو حضور سرور کائنات شریعت سہلا بنایا، لہذا شریعت سہلا کے اندر کیا کام کیا؟ نجات لگ جائے کوئی بات، دھو لو، پانی سے پاک کر لو، پاک ہو جائے۔ تو پہلا قانون کچھ اور تھا، اب قانون کچھ اور ہے، کہ یہ بدا نہیں ہے، اسی معنی ہے بدنا بے شریعت نبینا، کہ ہماری نبی کی شریعت سے پہلے والی تمام شریعتوں کے احکام کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ بن گئی شریعت، وہ سب منسوخ ہو گئی۔ بل نسخ بعض الاحکام التي جاء بها نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہمارے نبی کے ہی بعض احکام کو نسخ کیا ہے اللہ نے، ہمارے نبی بعد میں کچھ اور کہنا۔ اس کا مطلب ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ جو قرآن کا عقیدہ ہے اور جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ عقیدہ ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔